تو زور لگ رہا ہے غلط کھانوں پر، کپڑوں پر، تیسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ مکان بنانے، بڑے سے بڑا، عمدہ سے عمدہ، زور دو عمدہ سے عمدہ، پھر ٹائل اور پتھر اور شیشہ اور لکڑی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اونچا مکان بنا لیا، اونچا، واہ، آپ نے دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے۔ اچھا، آپ خاموش رہے۔ کچھ عرصے بعد وہ صاحب خانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اعرض عنہ، اعراض فرمایا، پھر سلام کیا، اعراض۔ صحابہ سے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، انہوں نے ساری بات سنائی، واپس گئے، اپنے گھر کو گرا دیا، فہدمہا حتی سواہا بالارض، زمین کے برابر کر دیا۔ آپ کا کسی موقع پر دوبارہ گزر ہوا، فرمایا کہ ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا اونچا سا، وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی۔ ایک حدیث میں فرمایا اذا لم يبارك في مال العبد يجعله في الماء والطين، جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو مٹی گارے پر یعنی تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ صلاحیت، استعداد، یہ قوت صحیح جگہ لگانی ہے، یہ کھانوں پر نہیں لگ رہی، کپڑوں پر نہ لگائے،